اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب عباسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ تو آج جس ایشو پہ ہم بات کریں گے وہ ہے، کافی دن سے نیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز چل رہی ہے کہ لوگ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں اور کافی لوگ چلے بھی گئے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا؟ کتنے لوگ اب تک پاکستان سے جا چکے ہیں اور کتنے جانے کی تیاری میں؟ اور یہ جو لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں، ایک اعداد و شمار کے مطابق اس میں نوجوان جو ہے، جو نوجوان نسل ہے، جو تقریباً 15 سال سے لے کے 30 سال تک جو لوگ ہیں، وہ اس میں سب سے زیادہ ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں باہر جا رہے ہیں؟ اپنا ملک چھوڑ کے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ، تو سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی ہے، مہنگائی اور بے روزگاری۔ اب پچھلے 16 ماہ میں جو حکومت گزری ہے شہباز شریف صاحب کی، اب اس کا جو BBC نے بھی رپورٹ کیا ہے اور جنگ گروپ نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ اس میں ایک تقریباً لاکھوں لوگ اس دوران باہر گئے، اور اس میں سب سے زیادہ جو تعداد تھی وہ پنجاب سے تھی، اور تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کے درمیان لوگ پنجاب سے ملک چھوڑ کے باہر روزگار کی تلاش میں گئے۔ اب مہنگائی جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے ایک غریب آدمی کے لیے۔ اب میں اس لیے بات خود کر سکتا ہوں کیونکہ میں خود غریب ہوں، میں خود جاب کرتا ہوں، اور میں کوئی لمبی چوڑی جاب نہیں کرتا، کوئی 60-70 ہزار روپے یا 1 لاکھ روپے کی ایک معمولی ڈرائیور کی جو سیلری ہوتی ہے میں وہ لے رہا ہوں۔ میں ڈرائیوری کرتا ہوں، میرے پاس کوئی اپنے اتنے کوئی لمبے چوڑے احساسے نہیں ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس ملک میں گزارا ایک 25 سے 30 ہزار روپے میں آج کے دور میں گزارا نہیں کر سکتے۔ میں لاہور شہر کے اندر ڈرائیوری کرتا ہوں، اور ایوریج جو سیلری ہے ڈرائیوروں کی وہی میں لیتا ہوں، اور ایک مزدور کی بھی تقریباً دیہڑی اتنی ہے۔ اب اس سیلری میں یا اس دیہڑی میں آپ کسی طرح سے بھی انتہائی کنجوسی کر کے بھی اگر بجٹ بنائیں تو وہ آپ کا بجٹ نہیں بنے گا۔ یہ ابھی جو کل پیٹرول مہنگا ہوا ہے، پیٹرول کے ساتھ ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا، اور ڈیزل جب بڑھا ہے تو ساتھ ہی LPG بھی مہنگی ہو گئی۔ پچھلے دنوں میں بجلی پہ علیحدہ کر کے ٹیکس لگائے گئے۔ اب اس گرمی میں کم سے کم بل جو ہے نا، جس کا صرف ایک پنکھا چل رہا ہے اور اس کے پاس فریج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی موٹر ہے، رینٹ کے مکان میں وہ رہ رہا ہے، اب صرف ایک پنکھا جس کا چل رہا ہے اس کا بل 5,000 سے لے کے 8,000 روپے تک آ رہا ہے۔ یہ حساب ہے۔ اب وہ بندہ حساب لگا لیں آپ کہ وہ بندہ رینٹ پہ رہ رہا ہے، آخر وہ رینٹ پہ کیوں رہ رہا ہے؟ اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اور وہ جاب کرتا ہے، اور جاب کتنی کرتا ہے؟ 25 سے 30 ہزار، حد لگا لیں تو 35 ہزار کر لیں۔ اب اس میں سے اس نے وہ دے دیا 8,000 روپے بل دے دیا، اب وہ کھائے گا کہاں سے؟ وہ باقی اخراجات کہاں سے کرے گا؟ اس نے اگر بچوں کو پڑھانا ہے، وہ تو بڑی مشکل بات ہے کہ اس دور میں اگر لوگ بچے پڑھا رہے ہیں تو وہ خراج تحسین کے مستحق ہے۔ اس دور میں بڑا مشکل ہو گیا، اور جب بھی کوئی بڑی ہنسی کی بات ہے اور بڑی مزیح لگتا ہے کہ جب بھی یہ کوئی اس طرح کا ملک پہ، ہمارا ملک تو خیر ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے بڑوں نے بھی یہی سنا ہے کہ ملک نازک دور سے گزرا ہے۔ اب یہ نازک دور پتہ نہیں کب ختم ہوگا، اور ملک میں جب کہتے ہیں نا حکمران کہ ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، اب وہ سخت فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ وہ سخت فیصلے یہی ہوتے ہیں کہ غریب کی روٹی تنگ کی جائے، غریب کا جو 2 ٹائم کا کھانا ہے وہ کم سے کم جتنا ہو سکتا ہے کیا جائے، ہو سکے تو وہ اتنا کر دیں کہ وہ 1 ٹائم کا کھائے اور 1 ٹائم کا نہ کھائے۔ اب میں یہ ریالٹی بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ میں خود سروائیو کر رہا ہوں، میں خود ان چیزوں پہ، اب پورا بجٹ جو ہے وہ میری سیلری سے چلتا ہے۔ میرے پاس کوئی اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی غلط بیان کروں گا، اور میں غریب کا مجھے پتہ نہیں ہے، میرے ساتھ لوگ ہیں، سب کی ایک جیسی سیلری ہے،
اور سب کے جو ہے وہ اخراجات جو ہے نا وہ ایک سے بڑھ کر ایک اخراجات ہے. اگر کوئی بیمار ہو جائے اللہ نہ کرے تو اس کی جو ہاسپٹل کے جو خرچے ہیں وہ اس سیلری میں ہیں ہی نہیں. وہ پھر پتہ ہے غریب کہاں سے پورے کرتا ہے؟ یہاں سے قرضہ لے وہاں سے قرضہ لے. اب وہ قرضہ جو اس نے لیا ہوتا ہے وہ بھی اسی سیلری سے کٹوانا ہے. تو یہ جو مسئلہ سارا ہو رہا ہے کہ لوگ باہر جا رہے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ لوگ باہر سے آئیں گے، پاکستان میں نوکریاں مانگیں گے، پاکستان میں معیشت ٹھیک ہوگی، یہاں پہ فیکٹریاں چلیں گی، کارخانے چلیں گے، انڈسٹریل چلے گی. اب سمجھ سے باہر ہے. اب ہمارے لوگ جو باہر بیچارے چلے بھی جاتے ہیں، اب وہاں سے جو پیسے بھیجتے ہیں کہ جی پیسے ہنڈی کے ذریعے نہ بھیجیں، آپ پیسے بھیجیں بینک کے ذریعے، جس میں ہمارے ملک کا فائدہ ہے. اس نے اب وہ بھیجتے تو بینک میں ہی ہے، لیکن ملک کا اس میں فائدہ تو ہے، لیکن اس بیچارے کا کیا فائدہ؟ وہ تو آپ کو ٹیکس دے رہا ہے، وہ تو یہاں رہ کے بھی آپ کو ٹیکس دے رہا تھا. یہاں تو کسی چیز پہ چھوٹ نہیں ہے. یہاں تو صرف یہی ہے اگر مر جاؤ تو اس پہ ٹیکس نہیں ہے، باقی آپ کوئی بھی چیز استعمال کی لے لیں اس پہ ٹیکس ہے. آٹے پہ ٹیکس ہے، دالوں پہ ٹیکس ہے، صابن پہ ٹیکس ہے، ماچس پہ ٹیکس ہے. کوئی چیز ایسی چیز ہے جس پہ ٹیکس نہ ہو؟ ہر چیز تو وہ دے رہا ہے، ٹیکس آپ کو دے رہا ہے. ہر چیز آپ غریب پہ ٹیکس ڈال دیتے ہیں، وہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں. اب یہ جو یہاں کے جو لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. کیا ان کو کوئی نہیں پوچھنے والا؟ زمینیں، جائیدادیں، گاڑیاں ہیں، ایف بی آر کی وہاں پہ نظر نہیں پڑتی، نیب وہاں پہ ان کے پیچھے نہیں جاتا. صرف جب سخت فیصلہ کر دو غریب پہ نظر ضرور ہوتی ہے کہ جی اس کی روٹی تنگ کر دیتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ بھیڑ بکریوں کی طرح جی رہے ہیں، جیسے ہم کہیں گے ویسے انہوں نے کرنا ہے. ان کی تو مجبوری ہے. اوپر سے اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ آپ کھل کے کسی پہ تنقید بھی نہیں کر سکتے. اب کوئی غلط ہے اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. توہین لگ جاتی ہے، جی توہین فلانا ہے، توہین فلانا ہے، توہین فلانا ہے. بہت ساری توہینوں کے انہوں نے وہ پاس کیے ہوئے ہیں بل، اسمبلیوں سے، سینٹ سے بل پاس ہوئے ہیں. آپ کسی کو مجسٹریٹ کو نہیں کہہ سکتے جی توہین مجسٹریٹ ہے، توہین چپراسی ہے. لیکن عوام کی توہین نہیں ہے، اس میں ساری توہین جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے. شہباز شریف صاحب ہمیں کپڑے بیچتے بیچتے آٹا دیں گے، وہ اپنے کپڑے سنبھال کے ساتھ اور کپڑے بنا کے تو وہ اب انشاءاللہ تیاری میں لندن جانے کی. غریب کا کوئی بھی نہیں ہے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں ملک چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے. جو جا رہے ہیں وہ جا کس طرح رہے ہیں؟ اب ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ ان کا بینک بیلنس ہے، ٹھیک ہے جی 4 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے لگتا ہے، نکال کے یہ دیا اور نکل گئے. وہ پتہ ہے کس طرح جا رہے ہیں؟ وہ بینکوں سے قرضے لیتے، سود پہ قرضہ لیتے، ادھر ادھر سے قرضہ لے کے گھر کے جو برتن تک لوگ بیچ رہے ہیں، گھر کی چیزیں بیچ کے باہر جا رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے، ہمارے حکمرانوں کو اس چیز کا نہ تو احساس ہے نہ ہی شرم ہے. اتنے سال ہو گئے، یہ پروجیکٹ آ رہا ہے ملک میں خوشحالی خوشحالی آ جائے گی، وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے ملک میں خوشحالی خوشحالی آ جائے گی، فلانا انویسٹمنٹ کر رہا ہے ملک میں خوشحالی خوشحالی آ جائے گی. اب ان کے کیا ہم ٹیکس کس لیے دیتے ہیں؟ ہم ان کی اولادوں کے لیے ٹیکس دیتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیں اور یہ اولادوں کی جائیدادیں باہر بنائیں اور باہر بیٹھ جائیں. جو بھی آتا ہے جس عہدے پہ سوری یہ بڑے بڑے جتنے بھی عہدے ہیں، یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا ریٹائرمنٹ لی باہر نکل گئے. جو بھی ہے اپنی مدت پوری کی باہر نکل گئے. اگر ان کو ملک کے ساتھ اتنی ہمدردی ہے، اتنا یہاں پہ صرف حکمرانی تو نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ صرف حکمرانی کرنی ہے، باقی کچھ بھی نہیں کرنا. باقی صاحب آپ کا سارا کچھ باہر ہے، بچے باہر ہیں، جائیدادیں باہر ہیں. اب بڑا مشکل ہے
اب یہاں پہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی اگر سخت الفاظ بندہ استعمال کر لے نا تو وہ تو توہین عدالت لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو حب الوطنی کے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ وہ ایشو کرنا ہو جاتے ہیں کہ جی غدار ہے یہ، آپ کی حب الوطنی پہ شک ہو جاتا ہے. اب بندہ کس کے آگے روئے پٹے؟ وہ مریم نواز کہتی ہے نا، روئے پٹے جو مرضی کریں. وہ عوام کو کہہ رہی ہے کہ روئے پٹے جو مرضی کریں، ان کو نہیں فرق پڑتا. پھر رولا ڈالا ہوا ہے جی ملک سے باہر جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں. اس لیے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ گزارا نہیں ہوتا ان کا. کیسے کریں وہ گزارا؟ وہ اپنے بہتر کل کے لیے سوچ رہے ہیں، وہ آپ کے بچوں کے پیٹ کا سوچ رہے ہیں. وہ کچھ باہر سے کمائیں گے، آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ کے پیٹ بھریں گے. یہاں رہ کے بھی بھرتے ہیں، وہاں سے جا کے بھی بھریں گے. آپ نہ ٹینشن لیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہاں سے حکومت ختم ہونی ہے، کسی کوئی اگر ہوتا ہے وہ وہاں سے ریٹائر ہونا ہے، آپ کی پہلے سے وہاں پہ جائیدادیں بنی ہوں گی، آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے عیشی کرنی ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہے پاکستان میں. اب عام بندے کے لیے یہاں پہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہوگی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیک حکمران ہمارے اوپر مسلط کرے، جس کو عوام کا بھی درد ہو، جس کو عوام کی تکلیف کا بھی احساس ہو، جس کو ہم عوام کے ساتھ ہمدردی ہو. اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں ایسا وسیلہ لگائے کہ ہمارے اوپر کوئی اس طرح کا حکمران آئے. بہت شکریہ.